السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو میرا سلام عرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات چھوٹے بڑے سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ پچھلی 3 کلپس میں اور پچھلے 3 اسباق میں چیپٹرز میں ہم نے جو کچھ عرض کیا اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن کریم صحیح پڑھنے کے لیے عربی حروف کی آواز صحیح نکالنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس بات کو سرسری لیا، معمولی لیا، اہمیت نہیں دی تو پھر ہم سے یہ بھول چوک ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہوتی رہے گی کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے وقت اور اس کا پیغام اس کا میسج جو انسانوں کے نام ہے، ساری انسانیت کے نام، پڑھتے وقت بات کو بہت مرتبہ کچھ سے کچھ کر دیں گے۔ اور کن حروف کی وجہ سے ایسا ہوگا وہ حروف ہم پچھلی کلپس میں بتا چکے ہیں اور ان حروف کی نشاندہی بھی کر چکے ہیں۔ اور آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ذہن کام کو آسان سمجھے، مشکل نہ سمجھے، ہم نے ان حروف کی نشاندہی بھی کر دی ہے، انڈر لائن بھی کر دیا ہے کہ ایسے حروف صرف اور صرف 11 ہیں، 11 الفابیٹ وہی لیٹرز ہیں۔ اگر ہم نے ان کی آواز صحیح نکالنا سیکھ لی اور ان میں باہم آواز کا جو فرق ہے اس کو سمجھ لیا تو پھر ہمارے لیے پہلے درجے میں فرسٹ اسٹیپ کے طور پر یہ بات آسان ہو جائے گی کہ ہم بنا بڑی غلطی کیے ہوئے اپنے رب کی کتاب ہم پڑھ سکیں گے اور ہم سے ایسی چوک نہیں ہوگی جس سے بات کچھ سے کچھ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اسی سلسلے کو آج ہم مکمل کرتے ہیں اور یہ ان 4 نشستوں میں آواز سے جڑی گفتگو، حروف سے جڑی گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ آئندہ جو کلپ آئے گی اس میں انشاءاللہ حرکات کے بارے میں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، زبر، زیر پیش، اور ہندی میں انہی تینوں کو ماترا کہتے ہیں۔ آ کی ماترا آ، ای کی ماترا ای اور او کی ماترا او۔ ٹھیک ہے، ان سے متعلق انشاءاللہ تفصیلات سامنے رکھیں گے۔ اب پچھلی کلپس میں جو کچھ باتیں عرض کیں، آج انہی باتوں کو ہم مثالیں دے کر سمیٹیں گے تاکہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ اب فرض کیجئے کہ کہیں پر لکھا ہوا ہے، ایک لفظ لکھا ہوا ہے تا کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ہر آدمی اسے پڑھ لے گا، تا کی آواز نکال لے گا، جو ہندی بیلٹ کا ہے، اردو بیلٹ کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہیں پر لفظ کے باقی حروف سیم وہی ہیں جو پہلے ہم نے پڑھے، لیکن پہلا حرف تا وہ طا سے بدل گیا۔ وہی تا جو ہے وہ اپنی منہ کی بیک سائڈ والی آواز جس سے ایک حرف وجود میں آتا ہے طا، اس سے بدل گیا۔ اب وہاں پر لکھا ہوا ہے طلاوہ، طا طلاوہ، پہلا حرف طا ہے، اس کے بعد لام الف واو تا۔ اب ہم لکھا ہوا ہے تو سمجھ بھی رہے ہیں اور فرق بھی کر رہے ہیں کہ تلاوتن کے تا کے ساتھ، لاوتن اگر تا کے ساتھ ہے تلاوہ تو اس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور اگر طا کے ساتھ ہے تو اس کے معنی خوبصورتی کے ہیں۔ لیکن اگر انہی دونوں حرفوں کو زبان سے پڑھنے کی صورتحال پیدا ہو گئی اور ہمیں اس وقت تا کی آواز کو موٹا کر کے پڑھنا نہیں آتا تاکہ لوگوں کو، سننے والوں کو طا سنائی دے اور وہ اس کے وہی معنی سمجھ سکیں جو لفظ اپنے معنی دے رہا ہے، تو ہم طا والے لاوا کو بھی وہی تلاوہ کر کے پڑھیں گے، تلاوہ، ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے کہ وہی تلاوہ پڑھنا آتا ہے، واقف ہے پہلے سے، تو اس کو بھی جو ہے ایسے ہی پڑھ دیں گے تلاوہ۔ اب سننے والا سمجھے گا کہ بھئی یہ پڑھنے کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی،
ہے بات تو اس سے پہلے خوبصورتی زیب و زینت سے جڑ کر چل رہی تھی، تو اب یہ مغالطہ، یہ کشمکش اور یہ ڈاؤٹ ہم پیدا کریں گے اپنی نادانی سے۔ تو ایک یہ مثال ہے، ہم لکھ کر کے بھی آپ دکھا رہے ہیں آپ حضرات کو کہ آپ پہلا لفظ دیکھیے کہ پہلا حرف تا ہے، اس کے بعد لام، الف، واو اور تو وہی گول تا جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں، تا مدورہ جو وقف کی صورت میں ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ سیم ہے۔ اور دوسرا حرف اسی کے نیچے دیکھیے، بقیہ چاروں حروف کے ساتھ پہلا حرف لکھا ہوا ہے طا۔ اب تا کی آواز کے ساتھ ہم نے عرض کیا معنی ہیں پڑھنے کے، اور طا کی آواز کے ساتھ معنی ہیں خوبصورتی کے۔ اب جس کو آواز نکالنا نہیں آتی طا کی، تو وہ تو دونوں کو وہی تلاوہ اور تلاوہ پڑھ دے گا، ٹھیک ہے، اور معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے۔ ایک اور مثال ہے ان حروف کے بارے میں جن کی آواز تو مختلف ہے، یعنی آواز کی بنیاد اور بیس ایک نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے ملتا جلتا دوسرا حرف ہماری زبان میں نہیں ہے، اس لیے ہم پہلے ہی حرف کی آواز کو کافی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسی سے وہ دوسرے حرف کا بھی کام چل گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم پہلے دے چکے کہ لکھا ہوا ہے قاف کے ساتھ ہے، وہی لام اور با مل کر کے قلب لکھا ہے قاف کے ساتھ، اور ہم کو قاف نکالنا نہیں آتا تو ہم وہاں پر کاف پڑھ رہے ہیں آرام سے، اور خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم صاحب وہی قاف والا قلب پڑھ رہے ہیں، لیکن منہ سے جو نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے کلب۔ تو سننے والے کے ذہن میں جو تصویر ابھرے گی وہ کتے کی ابھرے گی، وہ دل کی نہیں ابھرے گی، ٹھیک ہے۔ اسی کی ایک مثال ابھی فریش ہم دیتے ہیں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے اور ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ عربی حروف کو صحیح پڑھنا اور ان کی آواز صحیح نکالنا سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ اب فرض کیجئے بات چل رہی ہے تکلیف کی، دکھ کی، درد کی، ٹھیک ہے، تو عربی میں اس کے لیے وہی آ کی آواز کے ساتھ علم آتا ہے کہ شروع میں آ ہے، پھر لا ہے، پھر ما ہے، علم۔ تو یہ ہماری زبان میں تینوں حرف ہیں، اس لیے ہم نے اس کو آسانی سے ادا کر لیا علم۔ سننے والوں نے بھی سمجھ لیا کہ بھئی ہم کو بڑی تکلیف ہے کہ ہم اس وقت دکھ درد کی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اب تھوڑی دیر بعد تذکرہ جھنڈے کا نکل آیا، فلیگ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی یوم آزادی کا موقع تھا، یوم وطنی کا موقع تھا، نیشنل ڈے جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریپبلک ڈے ہے، اس طریقے کا کوئی موقع تھا اور جھنڈے کی بات چل رہی ہے اور گفتگو فرض کیجئے عربی میں ہو رہی ہے، اور اب وہاں پر ہم نے جھنڈے کے لیے جو عربی کا لفظ ہے صحیح اس کا درست تلفظ پروننسیشن کیے بنا اپنی زبان میں وہی علم کی طرح اس کو بھی کہہ دیا علم، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا تو عین کے ساتھ ہے کہ پہلا لفظ، پہلا ورڈ لکھا ہوا تھا حمزہ کے ساتھ، جو حمزہ کی آواز الف کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ الف حمزہ زبر آ، لام زبر لا، میم دو پیش من، علمن، علم کے معنی تکلیف کے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اس کو، لیکن اب لکھا ہوا ہے یہی لفظ عین کے ساتھ، لام میم سیم ہے پہلے لفظ کی طرح، لیکن پہلا حرف بدلا ہوا ہے، اب ہے عین۔ تو اب عین نکالنا اگر آتا ہے تو ہم اسے پڑھیں گے علم، تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ بھئی اس کے معنی وہی فلیگ کے ہیں، جھنڈے کے ہیں۔ لیکن اگر ہم کو عین نکالنا نہیں آتا تو ہم اس کو بھی علم ہی پڑھیں گے۔ اب سامنے جو سامعین ہوں گے، جو حاضرین ہوں گے، جو ویورز ہوں گے یا جو آڈینس ہوگی، وہ حیرت پڑ جائے گی کہ یار یہاں یہ دکھ درد تکلیف کی بات کہاں سے آ گئی۔ اب جب ہم لکھا ہوا پیپر یا پامفلیٹ ان کو دیں گے، تقسیم کریں گے، اور جب وہ یہ دونوں لفظ پڑھیں گے تب ان کی سمجھ میں آئے گا، یہاں بندہ یہ مطلب عین کی آواز نکلنا نہیں جانتا ہے، اس لیے اس نے دونوں آوازوں کو گڈمڈ کر دیا اور علم کو بھی، جھنڈے کو بھی علم بنا دیا، تکلیف بنا دیا۔ تو اس طریقے سے ہم انجوائے کرتے ہوئے
سیکھ سکتے ہیں اور بہت آسانی سے اپنے دماغ کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور صرف کام کرنا شروع کرنا ہے، سیکھنا شروع کرنا ہے، بس پھر ہم خود ہی دیکھیں گے کہ کام آسان ہو گیا اور جو چیز دماغ کو بہت مشکل لگ رہی تھی اب اسے آسان لگنے لگی۔ یہیں پر ہم جلدی سے 2 حرفوں کی مثال دے دیں تاکہ ہمارا دماغ سمجھ سکے کہ یار بات کتنی آسان تھی اور ہم کتنی مشکل سمجھ رہے تھے۔ سارا مسئلہ دماغ کا ہے، ہم سمجھا لے گئے تو کام آسان ہو جائے گا اور ہم سمجھا نہیں پائے تو کام مشکل رہے گا۔ 2 حرف ہیں عین اور غین، یہ دونوں آوازیں ہم سب نکال لیتے ہیں۔ عین کی آواز یعنی فطری طور پر جب کسی کو قے ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، اس وقت نکلتی ہے، تو ہم سب سنتے ہیں تو آپ توجہ دیجئے، دھیان دیجئے، تو وہ اس وقت وہ عین کی آواز نکل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح غین کی آواز غرارہ کرتے وقت نکلتی ہے، جس وقت ہماری حلق بیٹھ جاتی ہے اور ہم نمک ملا گنگنا پانی استعمال کرتے ہیں تو اس وقت آپ آواز سنیے کون سی نکل رہی ہوتی ہے، یہ آواز غین کی ہے۔ اسی آواز کو اسی جگہ سے پکڑ کر کے نکالیے، آسانی سے عین نکل آئے گا، اور غین نکالنا ہے تو یہ غرارے والی آواز کی جگہ پہنچ کر وہاں سے غین نکال لیں تو غین آسانی سے نکل آئے گا۔ تو ہم عام طور پر پہلے مخرج میں جانے سے پہلے یہ عمل کرتے ہیں سکھاتے وقت کہ بھئی آواز اصل ہے، آواز نکالنا سیکھ لو تاکہ پڑھنا صحیح ہو جائے، اس کے بعد اب اس کو مخرج کی چول پر بٹھاتے رہنا اور فٹ کرتے رہنا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کے لیے یہ آج کی نشست مفید ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ دلچسپ بھی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ عام ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔